الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد عادات پسندیدہ کنگھا کرنے اور تیل لگانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت مسواک کرتے، وضو کرتے اور سر کے بالوں اور داڑھی مبارک میں کنگھا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں ہمیشہ بوقت خواب یعنی سونے کے وقت آپ کے سرہانے 7 چیزیں رکھی رہتی: تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، قینچی، مسواک، آئینہ اور ایک لکڑی کی چھوٹی سی سیخ جو سر کے کھجانے میں کام آتی تھی۔ زاد المعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داڑھی مبارک اور سر مبارک میں تیل لگاتے اور پھر کنگھا کرتے۔ ابن جریج سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھی دانت کا کنگھا تھا جس سے آپ کنگھا کرتے تھے۔ ابن سعد۔ خالد ابن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کنگھا، آئینہ، تیل، مسواک اور سرما لے جاتے تھے۔ ابن سعد۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی پانی سے صاف کرتے تھے۔ ابن سعد۔ اعتدال تزیین یعنی زیب و زینت اختیار کرنے میں اعتدال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنے سر کے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ مانگ نکالنے لگے تھے۔ شمائل ترمذی نشر الطب۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناغہ کر کے کنگھا کیا کرتے تھے۔ نشر الطب۔ اور ایک اور روایت میں حضرت حمید ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ گاہے گاہے کنگھی کرتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچیدہ اور نہ بالکل کھلے ہوئے بلکہ کچھ گھنگریالہ پن لیے ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں داہنی طرف کو مقدم رکھتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لگا کر بھی داڑھی مبارک میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ جب آئینہ میں چہرے انور کو دیکھتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے: اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی واوسع علی فی رزقی۔ ترجمہ: میرے اللہ، تو نے جس طرح میری تخلیق کو بہتر بنایا ایسے ہی میری عادت کو بھی بہتر بنا۔
میرے خلق میں عادت کو بہتر بنا اور میرے رزق میں وسعت دے۔ نشر الطیب شمائل ترمذی۔ سر میں تیل کا استعمال۔ آپ جب سر میں تیل لگانے کا قصد فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل رکھتے اور پہلے ابروؤں میں تیل لگاتے، بھاؤں میں، پھر آنکھوں پر، پھر سر میں تیل لگاتے۔ اسی طرح جب داڑھی میں تیل لگاتے تو پہلے آنکھوں پر لگاتے، پھر داڑھی میں لگاتے۔ زاد المعاد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے اور اپنی داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے جو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ شمائل ترمذی۔ زاد المعاد۔ داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصے سے شروع فرماتے جو گردن سے ملا ہوا ہے۔ سر میں تیل لگاتے تو پہلے پیشانی کے رخ سے شروع فرماتے۔ زاد المعاد۔ ریش مبارک۔ ریش یعنی داڑھی۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اتنی گہری اور اتنی گنجان تھی کہ آپ کے سینے مبارک کو بھر دیتی تھی۔ شمائل ترمذی۔ مدارج النبوہ میں مذکور ہے کہ کتاب الشفا مصنفہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بال اس کثرت سے تھے جس سے آپ کا سینہ مبارک بھر گیا تھا۔ مذہب حنفی میں داڑھی کی حد ایک قبضہ یعنی مٹھی ہے، یعنی اس سے کم نہ ہو۔ مدارج النبوہ۔ کم نہ ہونے کا مطلب کہ اگر اتنی کم ہے تو پھر کٹانا جائز نہیں ہے، اگر یہ کم اس سے بڑھ گئی ہے تو پھر اس کو یکساں اور برابر کرنے کے لیے کٹا سکتے ہیں۔ موئے بغل۔ بعض احادیث میں نتف الابط بھی آیا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال اکھیڑ ڈالا کرتے تھے۔ واللہ عالم۔ مدارج النبوہ۔ منہ زیر ناف۔ منہ زیر ناف صاف کرنے کے بارے میں بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مونڈتے تھے اور بعض میں آیا ہے کہ نورہ استعمال فرماتے تھے۔ واللہ عالم۔ مدارج النبوہ۔ ناخن کٹوانا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بعض روایات کے مطابق جمعہ کے دن اور بعض روایات میں جمعرات کے دن ناخن ہائے مبارک ترشوانے کا تھا۔ ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب ذیل ملحوظ فرماتے: سیدھا ہاتھ، یہ شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے برابر والی انگلی، پھر چھنگلیا، الٹا ہاتھ، چھنگلیا، اس کے برابر والی انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے برابر انگلی، انگوٹھا، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل ترتیب کو ملحوظ رکھتے: سیدھا پاؤں چھنگلیا سے شروع کرتے اور بالترتیب انگوٹھے تک ختم کرتے، الٹا پاؤں انگوٹھے سے شروع کرتے اور بالترتیب چھنگلیا تک ختم کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں دن ناخن کاٹتے۔ شمائل ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم سنتوں کو زندگیوں میں اپنانے کی ہم سب کو اور پورے عالم کو توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے
اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوہ حسنہ کو بار بار پڑھنے کی، سمجھنے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین۔ و بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔